بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کافی خاموش تھی، ماحول بھی سرد تھا۔ ایسے میں وہ مفلر لپیٹے اپنے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا جس کا راستہ اس جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ جب وہ اس جنگل کے قریب پہنچا تو اسے رات اور بھی کالی اور سنسان محسوس ہوئی۔ اسے اسی جنگل سے ہو کے گزرنا تھا جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آگے چل دیا۔ جھینگر کی آواز اس کے پیروں کے نیچے کچلنے والے خشک پتوں کی آواز کے ساتھ مل کر اس ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ راستہ دیکھنے کے لیے اس نے اپنا ٹارچ روشن کر لیا۔ پہلے اس نے سوچا جنگل میں بڑے راستے سے نکلے، پھر خیال آیا کہ اگر اس اندھیری رات میں بھٹک گیا تو اور بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ اسی لیے اس نے اسی راستے سے جانے کا ارادہ کیا جس راستے پہ وہ تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کی زبان خشک ہو چکی تھی۔ وہ اندازہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس پہ جو کپکپی طاری تھی وہ سردی کی وجہ سے تھی یا ڈر کی وجہ سے۔ آخر کار وہ وہاں پہنچ ہی گیا۔ وہ ایک پرانی حویلی تھی جو نہ جانے کتنے سالوں سے ویران اس جنگل میں موجود تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حویلی کی طرف ایک نظر دیکھا۔ وہ کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ اچانک اس سناٹے میں اسے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ وہ رک گیا۔ آواز کبھی اسے اپنے آس پاس محسوس ہوتی، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ڈر گہرائی تک اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ پھر اس نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور آگے بڑھا ہی تھا کہ کسی نے اس کا نام پکارا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے۔ اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی۔ جو منظر اس نے دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جنگل سے اس کی لاش بہت بری حالت میں ملی۔ گاؤں کے مکھیا کافی پریشان تھے۔ 2 مہینے میں یہ 5واں واقعہ تھا۔ حالانکہ گاؤں والوں کو منع بھی کیا ہوا تھا کہ وہ اس راستے سے دن میں بھی نہ گزریں۔ میرا نام ارشد ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ کراچی میں رہتا ہوں۔ ہمارا پورا دھدیال گاؤں میں رہتا ہے۔ ہم لوگ ابو کی سرکاری نوکری کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 10ویں میں تھا۔ ہمارے اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ امی ابو نے پلان بنایا اس بار ہم اپنے گاؤں جائیں گے، تایا کے یہاں۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہاں میرے کزن تھے جو میرے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ کتنے دن بعد ان سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ شہر میں میرا ایک ہی دوست تھا، محمود، جو کہ ہمارا محلے دار بھی تھا۔ محمود بہت ہی نڈر اور جوشیلا لڑکا تھا۔ اسے ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس بار اسے بھی ساتھ لیا جائے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے والدین سے اجازت ملنے پر ہی جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی میری طرح اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اگلے دن اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اسے جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوا کیونکہ محمود بھی میرے کزن کا دوست تھا۔ ہم بذریعہ ٹرین لاہور پہنچے۔ وہاں میرے تایا اور میرے کزن اسٹیشن پر ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے ہم ان کی گاڑی میں تقریباً 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہمارے گاؤں پہنچے۔ گاؤں کا ماحول شروع سے ہی مجھے دل فریب لگا۔ اتفاق سے جب اپنے گاؤں پہنچے تو آسمان نے کالے بادلوں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ایسے میں گاؤں کا منظر اور بھی دلکش معلوم ہوتا تھا۔ ہم اپنے تایا کی حویلی پہنچے۔ وہاں نوکر نے حویلی تک ہمارا سامان پہنچایا اور تائی جان نے ہم سے کہا کہ سب سے پہلے فریش ہو جاؤ، تب تک میں تمہارے لیے گرما گرم کھانا لگاتی ہوں۔ ہماری تائی اللہ میاں کی گائے تھیں، بہت ملنسار، مہمان نواز اور نیک دل۔ ہم فریش ہو کر کھانے کی میز پر پہنچ چکے تھے۔ تائی جان کے ہاتھوں کے بنے کھانے میں ان کی محبت جھلکتی تھی۔ ہم نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ میں، محمود اور میرے کزن اپنی باتوں میں لگ گئے۔ امی تائی جان سے ادھر ادھر کی گفتگو میں لگ گئیں اور ابو تایا سے گاؤں کے حالات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اچانک ابو نے کہا اس کا کیا ہوا؟ پر اس پر تایا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی 5ویں موت ہوئی ہے۔ میں نے اپنا دھیان تایا کی باتوں کی طرف کر دیا۔
हालांकि गांव के मुखिया ने मना भी किया है कि कोई दिन में भी वहां से न गुजरे, जिसकी लिखी होती है वो गुजरता है वहां से। ताया अबू की बात सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने अपने कजिन से कहा, चल तेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। हम लोग उठ के उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। बाहर पूरा चांद निकला हुआ था। हम सब एक ही कमरे में थे। मेरे कजिन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? फिर मैंने उससे पूछा कि ताया अब्बू किसकी बात कर रहे थे? तो बोला, गांव से आगे एक जंगल है जो आगे जाके दूसरे गांव से मिलता है, वहाँ कुछ पुरअसरार सा है। इस बात पर मैंने कहा, यार लाइट बंद कर दो और खिड़की भी। मेरे कजिन ने ऐसा ही किया। फिर हम चारों एक ही बेड पर बैठ गए। चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। कमरे का माहौल भी अब खौफनाक बातों की वजह से काफी दहशतनाक लग रहा था। मैंने कहा, अब बात बताओ। कहने लगा कि गांव के लोग कहते हैं बहुत सालों पहले यहाँ एक राजा की हुकूमत थी जिसको नाचने वालियों से मोहब्बत थी। एक नाचने वाली उसे पसंद आ गई। वो रोज उसका नाच अपनी हवेली में देखता। उसकी बीवी को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन मौका पाकर उसकी बीवी ने नाचने वाली को कत्ल करवा दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते राजा की हुकूमत चली गई। रानी भी एक मूसी मर्ज में मुब्तला होकर मर गई। फिर उस इलाके में एक वबा फैल गई जिसकी वजह से सब लोग वहां से चले गए। ये हवेली तब से वीरान है। कहने वाले कहते हैं कि इस हवेली पर अब जिन्नात का कब्जा है। जिन्नात का सुनना था कि महमूद जोर से हंसा। इस खौफजदा माहौल में महमूद की हंसी ने सबका दिल दहला दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ दोस्त? महमूद बोला, भाई ये सब बनावटी कहानियां होती हैं, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मैंने कहा, यार सब कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। फिर वो बात मानने पर राजी न हुआ। उस रात हम एक ही कमरे में सो गए क्योंकि काफी डर महसूस हो रहा था। गांव में सुबह उठने का रवाज था, पर मैं और महमूद घोड़े बेचकर सो रहे थे। इतने में मेरे एक कजिन ने हमें उठाते हुए कहा कि उठ जाओ, नाश्ता लग चुका है, फिर हमें गांव की सैर को भी जाना है। महमूद तो उठ गया, पर मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। खैर फिर कजिन के बार बार आवाज देने पर उठ ही गया। हम खाने की मेज पर पहुंचे तो ताई जान ने गर्मा गर्म पराठे और लस्सी दी। फिर नाश्ते के बाद उन्होंने हमारे लिए चाय दी क्योंकि उन्हें पता था कि चाय तो कराची वालों का टांग होता है। नाश्ता करके हम तैयार हुए। मेरे कजिन ने ताया अब्बू से इजाजत मांगी। ताया ने ये कहकर इजाजत दे दी कि उस जंगल की तरफ हरगिज न जाना। हम चारों सैर को निकल पड़े। हम थोड़ा आगे निकल गए और खेतों की तरफ आ गए। वो मंजर बड़ा ही दिल फरेब था। दोनों तरफ पीली पीली सरसों की फसल लहरा रही थी और हम गांव की पगडंडी पे चलते हुए जा रहे थे। ठंडी हवा के थपेड़े जब चेहरे को छूते तो बहुत अच्छा महसूस होता। हम थोड़ा आगे जाके एक नीम के पेड़ के नीचे रुक गए। वहां फिर उसी हवेली का जिक्र छिड़ गया। महमूद बोला, अव्वल तो ये सब होता नहीं है, अगर है भी तो जब तक मैं अपनी आंखों से देख न लूं यकीन नहीं कर सकता। इस पर मेरा कजिन बोला, भाई वहाँ जो मखलूक है उसे देखने के बाद कोई कोई बचता है। फिर महमूद ने अजीब बात की, बोला, क्यों ना हम सब वहाँ जाकर उस हवेली को देखें। थोड़ा थोड़ा तो मैं भी चाहता था कि इस हवेली को देखूं, पर खौफ दिल पर गालिब आ जाता। पहले तो हम तीनों ने मना किया कि ख्वामखा की परेशानी क्यों मोल लें, पर महमूद के बेजा जिद करने पर हमने दिन को वहां जाने का प्लान बना लिया। तय ये हुआ कि इस बारे में रात को घर में बात करेंगे। फिर हम दोबारा ताया के घर आए। दोपहर के खाने के बाद अब्बू ने फिर उसी हवेली की बात छेड़ दी। ताया से पूछा कि कोई आलिम वगैरह यहाँ आया था, तो ताया बोले 3 आए थे पर कोई न बचा। ये सुनकर मेरा दिल हलक में अटक गया। है जैसे तैसे रात को हम चारों कजिन अपने कमरे में पहुंचे और अपने प्लान को हतमी शक्ल दी। वो जुमेरात का दिन था। हम चारों नाश्ता करके घर से निकल पड़े। जब जंगल पहुंचे तो घबराहट के मारे मेरे पसीने निकल रहे थे। गो के जंगल में उजाला था। चरिंद परिंद की आवाज़ से माहौल की वहशत थोड़ी कम हो गई थी, पर फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चलते चलते आखिरकार हम उस हवेली तक पहुंच गए।
ہم اس حویلی سے کافی دور کھڑے تھے۔ میں نے اور محمود نے اپنے موبائل سے اس حویلی کی تصویریں بھی لیں۔ محمود بولا چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ہم تینوں نے منع کر دیا، اسے بھی تاکید کی کہ وہ آگے نہ جائے، پر وہ نہ مانا، حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھلے ہی اسے جن بھوت پر یقین نہ ہو، مگر حویلی کی وحشت ناک حالت نے اس کے دل میں بھی خوف کے بیج بو دیے تھے۔ ابھی وہ قریب سے حویلی کی تصویریں ہی لے رہا تھا کہ حویلی کا مرکزی دروازہ زور زور سے بجنے لگا، جیسے کوئی اندر سے کھٹکا رہا ہو۔ پھر پائل کی تیز آواز آئی۔ اس اچانک افتاد سے محمود گھبرا گیا اور دوڑ کر واپس آیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کافی خوفزدہ ہے۔ اس نے اپنی سانسیں بحال کی اور بولا چلو یہاں سے۔ پھر ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گاؤں واپس آ گئی۔ دوپہر کو کھانے میں محمود نے تایا ابو سے اس حویلی کے بارے میں بات کی، بتایا کہ گاؤں میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو تایا ابو نے میرے کزن کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سچ ہے، اس حویلی پر کسی اوپر کی طاقت کا قبضہ ہے۔ محمود نے کہا میرے ابو کے دوست ہیں جو ان سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں، اگر آپ کہیں تو کیا انہیں ایک بار یہ حویلی دکھا دیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہتر حل نکال سکیں۔ پہلے تو تایا ابو نے منع کیا، پھر محمود اور ابو کی بات پر ہم سب گاؤں کے مکھیا کے پاس گئے اور انہیں بتایا۔ انہوں نے بھی پہلے انکار کیا، پھر ابو اور تایا کے سمجھانے پر راضی ہو گئے۔ اسی دن محمود نے اپنے والد کو فون لگا کر ساری تفصیل بتا دی۔ انہوں نے محمود سے کچھ کہا اور فون رکھ دیا۔ 3 دن کے بعد محمود کے والد ایک بہت بڑے عالم کو لے کر آئے، جن کی عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس دن شام ہو رہی تھی تو طے پایا کہ اگلے دن صبح حویلی کی طرف جائیں گے۔ اگلے دن ہم سب تایا ابو کی گاڑی میں بیٹھے اور گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ جنگل میں جہاں تک گاڑی جا سکتی تھی تایا لے گئے، پھر ہم سب پیدل ہی گئے۔ حویلی کے پاس پہنچ کر اس عالم نے ہمیں ایک جگہ بیٹھ جانے کا کہا، پھر چاک نما پاؤڈر سے ہمارے گرد حصار بنایا، تاکید کی کہ کچھ بھی ہو اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ پھر وہ ہم سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے، پھر خود پر دم کیا اور آگے بڑھے۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ان کے کال پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ مارنے والا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس عالم نے دوبارہ پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، ایسے لگا کوئی بہت بھاری قدم زمین پہ پٹک رہا ہو۔ پھر ساتھ ہی پائل کے چھنکنے کی آواز بھی آئی اور حویلی کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ پھر اچانک حویلی کا دروازہ کھلا اور انتہائی مکروہ شکل کی عورت باہر نکلی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہونے لگا تھا۔ پھر اس عالم نے پوچھا کون ہے تو اور کیوں لوگوں کی جان کے در پہ ہے؟ وہ بولی وہ شیطان کے جنات کے قبیلے کی سردار کی بیوی ہے۔ اس عالم کے پوچھنے پر کہ وہ لوگوں کو کیوں مارتی ہے، اس نے کہا اس سے اس کی طاقت بڑھتی ہے۔ پھر عالم نے بہت سی دعائیں پڑھیں۔ جب دیکھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے قرآن مجید نکال کر کچھ آیتیں پڑھیں، جس پر وہ عورت بے چین ہو گئی۔ اس نے بہت سے طریقوں سے عالم پر حملہ کیا، پر وہ اپنی جگہ ثابت رہے۔ پھر ایک دلدوز چیخ ابھری اور ایک سیاہ دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے ہمیں بلایا اور ایک بستے میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ ہم سے کہا حویلی کو اندر سے نہیں دیکھیں گے۔ وہ حویلی واقعی ایک راجہ کی حویلی تھی۔ پھر عالم نے سب دیواروں پر پانی چھڑکا، کچھ جگہوں پہ کیلیں گاڑ دیں اور گاؤں کے مکھیا سے کہا کہ اب وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ یہ حویلی آج بھی آباد ہے۔ اس کی صاف ستھرائی کروا کر اسے میوزیم بنا دیا گیا۔ ہر جمعرات کو عالم کی ہدایت کے مطابق یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اگر محمود نہ ہوتا تو نہ جانے وہ حویلی کتنے عرصے تک ان جنات کے قبضے میں رہتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔